Subscribe our YouTube channel and watch our videos. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. وَإِذَا أَخَذْنَا اور یاد کرو جب پکڑا ہم نے وعدہ تم سے پکا ورفعنا اور بلند کیا ہم نے فوقکم الطور تم پر کوہ طور کو خذوا ما آتیناکم بقوۃ پکڑو ما آتیناکم جو ہم نے تم کو دیا بقوۃ مضبوطی کے ساتھ واسمعوا اور سنو قالوا سمعنا کہنے لگے سنا ہم نے وعصینا اور نافرمانی کی ہم نے واشربوا فی قلوبہم العجل پلائی گئی ان کے دلوں میں محبت بچڑے کی بکفرہم بسبب ان کے کفر کے قل بئس ما یأمرکم بہ آپ فرما دیجئے بئس ما یأمرکم بہ برا ہے وہ جو حکم کرتا ہے تم کو تمہارا ایمان ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو. یہ یہودیوں کے کذب دعویٰ کی 5ویں دلیل ہے جو اللہ رب العزت نے یہودیوں کے کذب دعویٰ کے لیے 5 دلیلیں قائم کی تھیں. 4 بیان ہو چکی ہیں. یہ 5ویں دلیل ہے جو یہود کے کذب دعویٰ کی یعنی کہ جھوٹے دعویٰ کی جو انہوں نے دعویٰ کیا اس دعوے کو پورا نہیں کیا. یعنی کہ تورات کو بھی تم نے ہرگز نہیں مانا. جب تورات تمہارے سامنے پیش کی گئی تو تم نے اسے ماننے اور اس پر عمل کرنے سے انکار کر دیا. چنانچہ تورات کو منوانے کے لیے ہم نے کوہ طور کو اٹھا کر تمہارے سروں پر کھڑا کیا. تمہارے سروں پر پہاڑ کھڑا کر کے تمہیں یہ حکم دیا گیا کہ تورات کے احکام کو قبول کرو اور ان پر مضبوطی سے عمل کرو. قالوا سمعنا وعصینا تو ان ظالموں نے زبانی طور پر ماننے کا تو اقرار کر لیا یعنی زبانی طور پر تو انہوں نے اقرار کر لیا لیکن عملی طور پر نافرمانی کی اور اسے نہ مانا. یا واو مطلق جمع کے لیے سمعنا وعصینا دونوں باتیں انہوں نے مختلف اوقات میں کہی تھی. سمعنا تو اس وقت کہا جب پہاڑ ان کے سروں پر لا کھڑا کیا گیا اور عصینا اس وقت کہا جب پہاڑ کو ہٹایا گیا. یہ لوگ تورات پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں حالانکہ کفر و شرک سے انہیں خاص انس ہے. یہی وجہ ہے کہ سامری کے گوسالہ کی محبت سامری کے اس بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی اور شرک اور بت پرستی کی محبت ان کے رگو پے میں اس طرح جاری و ساری تھی جس طرح کپڑوں میں رنگ اور جسم کی گہرائی میں پانی سرایت کر جاتا ہے. اس گسالہ پرستی کی محبت ہی کا نتیجہ تھا کہ جب انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم ملا تو انہوں نے اس میں پسو پیش کیا
کیا تورات شرک اور بت پرستی کی اجازت دیتی ہے؟ اگر واقعی تم مومن ہو تو یہ کیسا ایمان ہے جو تم سے ایسے ناشائستہ اور برے افعال کا ارتکاب کرا رہا ہے، یعنی قتل انبیاء اور شرک اور گسالہ پرستی اور تورات کا انکار، یہ تمام امور قبیحہ اور افعال شنیعہ ایمان کے تقاضے کے خلاف ہیں۔ لہذا تمہارا اپنے انبیاء علیہ السلام پر نازل شدہ ہدایت اور وحی پر بھی ایمان نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔ امید ہے دوستو ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو کو لائک کیجئے، ویڈیو پر کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اس کو، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔